بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صفت الصلاۃ، باب ہے نماز کی صفت، نماز کی اوصاف، طریقہ کا بیان، نماز کی چیزیں اس کے اندر آئیں گی، یعنی فرائض، واجبات، سنن وغیرہ۔ پہلی فصل ہے، حدیث نمبر 790 ہے مشکوٰۃ المصابیح کی، باب کی پہلی روایت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں بیٹھے تھے، اس نے نماز پڑھی، پھر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا وعلیک السلام، تجھ پر بھی سلام ہو، لوٹ جا اور نماز پڑھ، بے شک تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ لوٹ گیا، اس نے نماز پڑھی، پھر آیا سلام کیا، فرمایا وعلیک السلام، لوٹ جا نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، تیری نماز نہیں ہوئی، کامل نہیں ہوئی نماز تیری۔ تیسری بار فرمایا یا اس کے بعد وہ کہنے لگا تین بار کے بعد، یا رسول اللہ مجھے سکھا دیجیے نماز۔ فرمایا جب تو کھڑا ہو نماز کی طرف کامل وضو کر، قبلہ کی طرف منہ کر، تکبیر کہہ، پھر پڑھ جو قرآن سے میسر آئے، یعنی فقرؤ ما تیسر من القرآن کا جو حکم ہے وہ پڑھ، پھر رکوع کر حتیٰ کہ تجھے اطمینان ہو جائے، رکوع میں تو مطمئن ہو جائے، پھر اٹھ حتیٰ کہ سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر سجدہ کر حتیٰ کہ تیرا دل مطمئن ہو جائے، تو مطمئن ہو جائے سجدے میں، پھر اٹھ حتیٰ کہ مطمئن ہو جائے، مطمئن ہو کے بیٹھ تسلی سے۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام تعدیل ارکان اس کو سکھا رہے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ، سنت طریقہ یہ ہے تعدیل ارکان والا۔ پھر سجدہ کر حتیٰ کہ تسلی سے سجدہ کر لے، پھر اٹھ حتیٰ کہ تسلی سے تو بیٹھ جائے سیدھا ہو کر۔ اب اس کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور ایک روایت میں ہے پھر تو اٹھ حتیٰ کہ سیدھا ہو کے کھڑا ہو جائے، پھر یہ ساری نماز میں کر، یعنی انہوں نے عین ممکن ہے تعدیل ارکان کے بغیر نماز پڑھی تھی، اور یہ چیزوں سے وہ ناواقف ہوں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز کامل اس طرح ہوتی ہے، اور کامل نماز کا یہ طریقہ حضور نے ان کو سکھایا۔ بخاری مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 791 نمبر روایت ہے، عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تکبیر کے ساتھ، اللہ اکبر یہ اس کے ساتھ، اور قرات کے ساتھ، بعد میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے۔ یہ دلیل ہے اس کے اندر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے اندر یا سبحانک اللہ یا اعوذ باللہ اونچی نہیں پڑھی جائیں گی، اونچی سارا کچھ آہستہ ہے، الحمدللہ سے آغاز ہوگا۔ اور وکان اذا رکع، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے اپنے سر کو بالکل نیچے نہیں کر لیتے تھے، نیچے یعنی رکوع کر کے بندے بالکل سر یوں نیچے کر دیتے ہیں، یہ نہیں ٹھیک، اور نہ اس کو بالکل درست سیدھا کھڑا کر لیتے، کئی بندے رکوع کر کے سر ایسے اٹھا لیتے ہیں، سیدھا جاگنا ہے یوں سر اٹھا لیتے ہیں، لیکن آپ اس کے درمیان رکھتے، ہلکا سا جھکا لینا، اور جب سر اٹھاتے رکوع سے آپ سجدہ نہیں فرماتے تھے حتیٰ کہ کھڑے ہو جاتے سیدھے برابر، اور جب آپ سر اٹھاتے سجدے سے آپ نہیں سجدہ کرتے تھے اگلا حتیٰ کہ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے۔ یہ ہمارے بندے جلدی میں سجدہ کرتے ہیں، یہ اس طرح سنت طریقہ نہیں ہے۔ وکان یقول فی کل، اور ہر 2 رکعتوں کے بعد آپ التحیات پڑھتے ہیں، تشہد، التحیات للہ، یہ ساری، اور آپ اپنا بایاں قدم جو ہے وہ بچھاتے اور دایاں قدم کھڑا کرتے، یہ ہمارا جو طریقہ ہے احناف کا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ نماز میں بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے، اور آپ نے منع فرمایا شیطان کی بیٹھک سے، شیطان کے بیٹھنے کی طرح بیٹھنا، اسے آپ نے منع فرمایا۔ اچھا، اس کی تفسیر میں بے شمار باتیں ہیں، تو اس کے بارے میں جو صحیح قول ہے وہ اقاع کے بارے سے، اقاع کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حالانکہ امام نووی کہتے ہیں اقاع والی ساری روایتیں ضعیف ہیں۔ اقاع کس طرح بیٹھنا ہے، اقاع کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ بندہ دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر کے یہ اس طرح نماز میں ایسے بیٹھ جائے، التحیات میں یوں دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر کے اس طرح بیٹھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، شیطان کی بیٹھک سے۔ ایک معنی اس کا بیان کیا گیا دونوں پاؤں جو کھڑے کر کے ان کے اوپر بیٹھ جائے بندہ، وہ اونچا ہو گئے، کئی بندے دیکھیں نماز میں اونچے ہو کے بیٹھے۔ اچھا جی، یہ معنی زیادہ اولا ہے کہ ٹانگیں کھڑی کرنے والا، یہ زیادہ اولا ہے، کیونکہ وہ جو پاؤں کھڑے کر کے ہے نا وہ آقا کریم علیہ السلام سے بھی بیٹھنا ثابت ہے۔ ہاں یہ تب ہے عام روٹین کی بات ہے، ایک بندہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، یا اس کی، یہ بوڑھے بندوں کو بالخصوص ہم نے دیکھا، وہ ایک بزرگ بندے نماز پڑھ رہے، التحیات لمبی ہوگی، بس وہ ختم ہو گیا، بس وہ انہوں نے چونکڑی مار لی دوران نماز ہی، تو یہ جائز ہے ان کے لیے،
جو نہیں بیٹھ سکتا اس کو جس طرح آسانی ہے وہ اس طرح بیٹھ جائے نماز میں. جو مجبور بندہ ہے، معذور بندہ ہے، عام بندوں کا لوکل یہ حکم ہے کہ ان کو اس سے منع فرمایا گیا. اور آپ نے منع فرمایا کہ بندہ بچھائے اپنی بازوؤں کو کتے کے بچھانے کی طرح، اس طرح سجدے میں لگا کے بیٹھ جائے. اور آپ نماز کو ختم فرماتے تھے سلام کے ساتھ. امام مسلم نے اس روایت کو بیان کیا. اچھا جی، اب اکاع سے منع کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ نماز میں ادب کے منافی چیز ہے. دیکھنا آپ ٹانگیں کھڑی کر کے بیٹھ جائیں، کتنے ایک عجیب سا، یہ مناسب نہیں ہے. اچھا جی، آگے 792 نمبر روایت ہے حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی. یہ بخاری میں روایت ہے، بخاری شریف کی. آپ بیٹھے تھے صحابہ کرام کی ایک جماعت میں، اور آپ نے فرمایا تھا کہ آپ فرمانے لگے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو زیادہ جانتا ہوں تم میں سے. میں آقا کریم علیہ السلام کی نماز کو زیادہ جانتا ہوں. میں نے آپ کو دیکھا جب آپ تکبیر کہتے اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر کرتے. ہاتھوں کو کس کے برابر ہے؟ آگے صحیح مسلم کی حدیث آئے گی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ والی، اس کے اندر ہے کانوں کی لو کے برابر انگوٹھے ہو جاتے. اب آپ دیکھیں ایک روایت میں آتا ہے کندھوں کے برابر، یہ جو بخاری کی ہم پڑھ رہے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کانوں کی لو کے برابر، صحیح مسلم کے اندر ہے. اور صحیح مسلم کی تیسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ کانوں کی لو کے برابر. اب کتنے طریقے ہو گئے؟ 3. کندھوں کے برابر، کانوں کے برابر، کانوں کی لو کے برابر. اب آپ دیکھیں جب بندہ یہ ہاتھ اس طرح رکھتا ہے، ہاتھ کی طرح ہے کندھے کے برابر، یہ جو گٹ ہے یہ کندھے کے برابر ہے، اور یہ ہاتھ اوپر سے کان کے برابر ہیں، انگوٹھا کانوں کی. تینوں حدیثوں پہ اس طریقے میں عمل ہو جاتا ہے، تینوں حدیثوں پہ. اب یہ جو طریقہ ہے اللہ اکبر، یہ اس کے اندر آپ کس پہ عمل کر رہے ہیں؟ وہ جو اوپر والی 2 حدیثیں کانوں کے برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کرتے تھے، اس پہ تو عمل ہی نہیں ہوتا. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ والا طریقہ کانوں کے برابر اٹھانے والا دیا، اس کے اندر تینوں حدیثوں پہ عمل ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، وَإِذَا رَكَعَ، اور جب آپ رکوع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے اوپر ٹکاتے، پھر اپنی پشت کو سیدھا کرتے. جب سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پہ واپس آ جاتا، یعنی بالکل سیدھے پرفیکٹ. جب سجدہ کرتے اپنے ہاتھوں کو نہ بچھاتے نہ ان کو سمیٹتے، بس رکھتے درمیان نارمل حالت میں. اور آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو کناروں کو قبلہ کی جانب کرتے. اس کی وجہ ہے کہ ان کا چہرہ بھی پاؤں کی انگلیوں کا بھی قبلے کی جانب ہونا چاہیے. جب بیٹھتے 2 رکعتوں میں تو بیٹھتے آپ اپنے بائیں پاؤں پر، یعنی بائیں پاؤں کو اسی طرح بچھا کے، اور دائیں پاؤں کو ورنہ سب الیمنا، دائیں پاؤں کھڑا کرتے جس طرح ہمارا طریقہ ہے. جب بیٹھتے آپ دوسری رکعت میں تو قدم رجلہ الیسریٰ ونصب الاخریٰ، تو آپ کھڑا کرتے اپنا بایاں پاؤں، اور دوسرے کو ایک کو بچھاتے اور دوسرے کو کھڑا کرتے. بائیں پاؤں کو آگے کرتے اور دوسرے پاؤں کو کھڑا کر لیتے. وقعد علی مقعدہ، اور آپ اپنی سرین پر بیٹھتے، ایک پاؤں کو کھڑا کر کے ایک کو تھوڑا سا ادھر کو سرکا کے بچھا کے، اس طرح. یہ دیکھیں ایک پاؤں کھڑا ہو گیا، ایک ٹانگ تھوڑی سی اندر آ گئی، اور اس طرح سرین پہ. یعنی ایک ہے یہ طریقہ بیٹھنا، یہ ٹانگ ہے جو پاؤں ہے اس کو اپنی پشت کے نیچے بالکل بینڈ، ٹانگ سیدھی، گھٹنے کے بالکل ران کے بالکل نیچے پنڈلی آ رہی ہے، اس صورت میں بیٹھو. اب یہ میں پنڈلی ران کے نیچے سے نکال کے بیٹھا ہوں اس طرح، تھوڑا سا میں جھک گیا ہوں. ٹھیک، ایک یہ طریقہ. اور آگے آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تورک فرماتے تھے. تورک ایک طرف جھک کے بیٹھتے تھے، ایک طرف ہے. اچھا، ایک طرف بندہ جھک کے بیٹھے، دونوں پاؤں ایک طرف نکلے ہوں، یہ اس میں مشقت نہیں ہے، نارمل پاؤں سیدھے ہیں بالکل آسانی سے. ایک پاؤں کھڑا کریں، 5 انگلیاں یوں آپ پاؤں کی دبا رہے ہیں، اور ایک ٹانگ نیچے کر کے بیٹھے ہیں. ایک پاؤں اور آپ کی پنڈلی پہ آپ کے یہ ران کا اور پورے وجود کا وزن ہے، ادھر آپ کے پاؤں کی انگلیاں بینڈ ہوئی ہوئی ہیں، ان کے اوپر آپ کے پاؤں کا وزن ہے. تو اس حالت میں مشقت زیادہ ہے، تھوڑی سی تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ سب سے زیادہ اس کے لائق ہے کہ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے مشقت کی جائے، ثواب زیادہ ہے. جو حالت دیکھیں نا، مولا علی پاک فرماتے تھے گرم پانی ہے بھی، آپ فرماتے تھے سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو، فرمایا جو اس کا اجر ہے وہ اس کا نہیں ہے. ایسے ہی ہے، یعنی یہ مشقت والی حالت اجر کے اندر زیادہ ہے، ثواب میں امام صاحب فرماتے ہیں زیادہ ہے. ہاں، جب بندہ بیمار ہو
اس کی طبیعت یا علیل بندہ ہے یا بوڑھا بندہ ہے یا پاؤں اس کا خراب نہیں بیٹھ سکتا یا اس کو یعنی اس کی طبیعت اجازت نہیں دے رہی تو وہ یوں جھک کے بیٹھ سکتا ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل فرما کے اجازت دی، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں آخری عمر میں بیٹھے تھے، حالت کبر میں، بوڑھاپے کی حالت میں، تاکہ امت کے لیے یہ بھی تعلیم ہو جائے بوڑھا بندہ اس طرح بیٹھ سکتا ہے۔ نارمل جوان بندوں کے لیے روٹین یہی ہے، بایاں پاؤں بچھا کے دایاں پاؤں کھڑا کر کے بیٹھے، اللہ اکبر، اور آپ بیٹھتے اپنی پشت پر۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ والی 793 نمبر ہے مشکات کی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے کندھوں کے برابر جب نماز شروع کرتے، جب تکبیر کہتے رکوع کے لیے تب بھی اٹھاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے پھر بھی، رفع ماہما ان کو اٹھاتے اسی طرح، جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے پھر بھی اٹھاتے، سجدوں میں یہ نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے رفع دین، باقی نماز کے اندر بھی کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ حضرت نافع فرماتے ہیں، دیگر آپ کے شاگرد اپنا حضرت عبداللہ بن عمر کے جو تھے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بغیر رفع دین کے نماز پڑھتے تھے۔ اچھا، اس کے اندر یہ دیکھیں تحریمہ، تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی سارا رفع دین جو نماز کا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک وہ منسوخ ہے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت، یہ مولا علی قاری نے بھی اسے استدلال کیا ہے۔ مسلم کی حدیث، جابر بن سمرہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضور نے فرمایا کیا ہے میں تمہیں دیکھتا ہوں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو جیسے اکھڑ گھوڑا اپنے ہاتھوں کو مارتا ہے۔ اب خارجی کہنے لگے گھوڑا تو دونوں دائیں بائیں جانب مارتا ہے، گھوڑا تو دائیں بائیں جانب دونوں۔ اب وہ محلے کی کسی حویلی میں انہوں نے بندھا ہوا گھوڑا دیکھ لیا اور اسے قیاس کر لیا۔ آپ کبھی اکھڑ گھوڑا، جنگلی گھوڑا دیکھیں نا، یہ جو دوڑائے جاتے ہیں، یہ جو ہوتا ہے وہ گھوڑا دونوں ادھر ادھر نہیں مارتا، بڑی سپیڈ سے مارتا ہے۔ بڑا یہ تھے جو انہوں نے گھوڑے رکھے ہیں کوئی نسلی ان بندوں کو پتہ ہو، حویلی والے اپنے محلے کے کھوتے کو دیکھ کے بندہ استدلال کرے تو یہ تو مناسب نہیں ہے۔ وہ جو گھوڑا دم مارتا ہے وہ بہت سپیڈ سے دم ہلاتا ہے اور اوپر نیچے کو مارتا ہے، وہ جو اکھڑ گھوڑا جنگلی گھوڑا ہوتا ہے۔ اچھا، تو حضور نے فرمایا جس طرح اب وہ دم اوپر نیچے کرتا ہے، فرمایا اس طرح نہ کرو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کیا کرو، نماز میں۔ اچھا، اب یہاں پہ کہتے ہیں یہ روایت تو سلام کے بارے میں آئی ہے، صحیح مسلم میں باب ہے جی، دیکھیں سلام والا۔ پہلی تو بات ہے جی، میں کہتا ہوتا ہوں کہ باب کسی نے باندھا؟ امام نووی نے۔ امام نووی کو آپ مانتے ہیں؟ امام نووی تو کہتے ہیں یا عباد اللہ یعینونی، کتاب الاذکار میں کہتے ہیں ہماری سواری گم گئی، میں نے کہا اللہ کے بندو جو یہاں اللہ کے رحمت کے بندے پھر رہے ہیں جو مجھے نظر نہیں آ رہے، میری مدد کرو۔ امام نووی کہتے ہیں میرے استادوں نے، ہم نے یہ کام کیا، ہماری سواریاں مل گئی، غیر اللہ سے مدد مانگی انہوں نے، تو یہ تو شرک نہیں ہو گیا؟ جو ہمیں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، درس دے رہے ہوتے ہیں امام نووی، یہ مانتے کوئی نہیں امام نووی کو۔ امام نووی تو صوفی ہے، اور امام نووی کتاب الاذکار میں لکھتا ہے بلال حبشی رسول اللہ کی قبر کی نیت کر کے حضور کی قبر پہ سلام کرنے آئے، یہ کہتے ہیں قبر رسول کی نیت پہ سلام کر کے آئے وہ بندہ بدعتی ہے، وہ تو گناہ گار ہے۔ یعنی امام نووی تو ایک صوفی بندہ، صوفی، ایک ولی اللہ، ریاض الصالحین کا مصنف، اور کتنی باتیں اس کے اندر وہ لائے ہیں۔ اچھا، اب ایک تو یہ زاویہ ہے نا۔ اچھا، یہاں سے تو پھر بھاگ جاتے ہیں پہلا۔ دوسری بات ٹھیک ہے، امام نووی کا باب پڑھیں، اس پہ ہم نے بات کی تھی، ڈیٹیل سے لیکچر کرایا تھا گھوڑوں کی دموں والی روایت پہ۔ اس کے اوپر باب میں 3 چیزیں ہیں، باب میں رفع دین، صفیں سیدھی کرنا، اور نماز میں سلام نہ کرنا۔ اور تینوں روایتیں سیپریٹ 2 واقعات علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں سیدھی کیا کرو، دوسرا واقعہ صحابہ فرماتے ہیں ہم حلقہ بنا کے بیٹھے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہمیں یہ بات فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ہم نے پیچھے پڑھی، تو بعد میں آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ فرمایا کہ نماز میں سلام وغیرہ کا اشارہ نہ کیا کرو۔ یہ اور دوسری، اور مسند احمد بن حنبل میں یہ تینوں روایتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، صحیح مسلم میں بھی آپ غور کریں یہ واقعات علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اچھا، وہاں اور ایک روایت میں ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، نحن رافعی ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز میں کر رہے تھے رفع دین، اور خرج علینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ایک واقعہ میں حضور نماز پڑھا تھے، ہم پیچھے تھے، یہ ہے کہ ہم پڑھ رہے تھے اور سرکار آئے، حضور نے دیکھا، نحن رافعی ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز میں رفع دین کر رہے تھے، نماز میں ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے، یہ نہیں کہا ہاتھ میں ایک دوسرے کو سلام کر رہے تھے،
تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں تم گھوڑے کی طرح ہاتھوں اوپر نیچے کرتے ہو، نماز میں سکون کیا کرو، یعنی رفع دین نہ کیا کرو۔ سلام والی حدیث اور ہے، رفع دین والی وہ ایک ہی، دونوں کو مکس کر کے نا مکسچر بنا کے ایک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو ایک ہی بات ہے، حالانکہ یہ روایتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس پہ ڈیٹیل سے وہ بات ہو گئی ہماری، وہ ریکارڈ ہے، وہ یوٹیوب پہ بھی ہے وہ والا گھوڑوں کی دموں والی بات۔ اچھا جی، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امام اوزاعی سے جو مناظرہ ہے مکہ میں ہوا، وہ بھی اچھا اللہ وہ آپ نے پڑھا ریاض الصالحین میں، اور اس میں مسند امام اعظم۔ ٹھیک، آگے حضرت مولا علی پاک سے صحیح سند سے مروی ہے کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کلیب فرماتے ہیں مولا علی صرف پہلی مرتبہ ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی سند حسن کے ساتھ مسند ابی یعلا الموصلی کے اندر روایت ہے، فرماتے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے نماز پڑھی، ان کے اندر میں سے کوئی بھی سوائے پہلی تکبیر کے ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، رفع یدین نہیں کرتے ہوتے۔ اچھا جی، اور اس کے اندر تحابی کے اندر ہے سند صحیح کے ساتھ، ابراہیم نخی سے پوچھا گیا کہ وائل بن حجر نے تو وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھی، تو آپ نے فرمایا اگر ان کان وائل راہ مرتن، اگر وائل بن حجر نے ایک بار حضور کو رفع یدین کرتے دیکھا ہے نا، فقط راہ عبداللہ بن مسعود 50 مرہ لا یفعل، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے 50 مرتبہ نہ کرتے بھی دیکھا ہے، یعنی وائل بن حجر دیکھیں آئے اس وقت رفع یدین آقا کریم السلام ٹھیک ہو رہا تھا کر رہے، آخری عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کر دیا، تو عبداللہ بن مسعود آخری عمر تک ساتھ رہے، وائل بن حجر آئے اور چلے گئے، پھر اگلے سال آئے اور چلے گئے۔ ہاں، اور ایک وہ آتا ہے روایتوں میں، ایک بار آئے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا، اگلے سال جب آئے تو انہوں نے وہ کرنے والی روایت نہیں آتی ان سے، ایک روایت میں آتا کہ بتاب رفع یدین کوئی نہیں دیکھا۔ اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں میں نے ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، آپ پہلی تکبیر کے علاوہ کسی تکبیر میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ ابن عمر، کہ آپ رفع یدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور دوسری حدیث میں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خود نہیں کرتے تھے، بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور خود، اور راوی کا عمل جب اپنی روایت کے خلاف ہو تو اس کو منسوخ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کا کیا مطلب، جب حضور نے کیا تھا تب عبداللہ بن عمر نے خود بھی کیا اور لوگوں کو بھی بتایا، اور جب حضور نے چھوڑ دیا تو آپ نے خود بھی چھوڑ دیا۔ اس کے اوپر بھی ہم علیحدہ گفتگو کر چکے ہیں کہ صحیحین میں حدیث رفع الیدین کا تحقیقی جائزہ، اس کے اندر وہ ساری بخاری مسلم کی روایتیں آ گئیں۔ چلیں جی آگے، 794 نمبر روایت، نافع فرماتے ہیں کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ابن عمر جب داخل ہوتے نماز میں اللہ اکبر کہتے ہاتھوں کو اٹھاتے، جب رکوع کرتے ہاتھوں کو اٹھاتے، وہ یہ پرانی ہے، اور بعد میں یہ نافع کہتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے تھے۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا، جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے رفع یدین کرتے، جب دو رکوعوں سے رکعتوں سے اٹھتے اتحیات اٹھ کے، اور حضرت ابن عمر نے اس کو مرفوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان کیا۔ اور 795 نمبر اور روایت ہے کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ کانوں کے برابر ہو جاتے، بما وضو نہیں، کانوں کے برابر، اب پہلے کندھوں والی تھی اب کہاں آ گئی؟ کانوں کے برابر آ گئی روایت، اور جب سر اٹھاتے رکوع سے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے اس کی مثل کرتے، اور ایک روایت میں حتیٰ کہ ان کو کانوں کی لو کے برابر کرتے، متفق علیہ۔ اچھا جی، اچھا ایک اور بات ہے یہاں پہ رفع یدین کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسائی اور ابو داؤد اور ابن ماجہ، ان کی وہ جو روایتیں ہیں نا ان کو سمیٹ لیا جائے نا سجدوں والی، کون سی؟ ان کو ملا لیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 رکعتی نماز میں 28 مرتبہ رفع یدین بنتا ہے۔ صحیح سند سے پکی بات ثابت ہے حضرت انس بن مالک سے اور دیگر صحابہ سے مرفوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں رفع یدین کرتے تھے، سجدے جاتے سجدے سے سارا اٹھاتے رفع یدین ہوتا تھا، وہ ملا لیں۔ اور ہر تکبیر کے ساتھ والی روایت کہ آقا کہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کہتے، تکبیریں گن لیں اور سجدے گن لیں، رکوع جاتے رکوع سے سار اٹھاتے اتحیات سے اٹھ کے، اور باقی جو تکبیریں باقی جتنی بچتی ہیں اور سجدے یہ ڈال لیں، سجدے جاتے اور سار اٹھا 28 مرتبہ بنتا ہے رفع یدین۔ ہمارے پوری دنیا پہ 28 مرتبہ رفع یدین نہیں ہوتا، میرے خیال سے شیعہ شاید کرتے ہیں بھی 28 مرتبہ، شیعہ کرتے ہیں، وہ سجدوں میں بھی کرتے ہیں شاید میرے خیال سے، یہ 28 مرتبہ نہیں کرتے، یہ سارا کرتے ہیں 10 بار۔ ہم یہ پوچھتے ہیں پھر اپنے بھائیوں سے کہ آپ 28 مرتبہ حدیث ثابت ہے، آپ 10 بار کیوں کرتے ہیں؟ 10-12 بار، تو یہ کہتے ہیں پھر سجدوں والا جو تھا نا وہ منسوخ ہو گیا تھا،
ہم پوچھتے ہیں وہ کس سال منسوخ ہو، کون سی ہجری میں منسوخ ہوا تھا، کب منسوخ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب سجدوں والا منسوخ ہوا تھا باقی بھی تابع ہو گیا، ٹھیک ہے. یعنی یہ تدریجاً آقا کریم علیہ السلام نے اسے ترک فرما دیا تھا. یہی ہے یہ سجدوں والی ہجری کا جواب قیامت تک کوئی بندہ نہیں دے سکتا کہ سجدوں والا رفع الیدین ثابت ہے، بتا دیں کس سال منسوخ ہوا تھا. اگلی روایت 796 نمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی سے ہے کہ انہوں نے حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، جب آپ نماز کی طاق رکعت میں جاتے تو نہیں اٹھتے حتیٰ کہ بیٹھ جاتے سیدھے ہو کے. ایک رکعت کے بعد حضور بیٹھتے تھوڑا سا پھر کھڑے ہو جاتے، پھر دوسری رکعت کے بعد بیٹھ کے تیسری میں. اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت، جلسہ آرام لینے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنا. یہ تب تھا کہ جب آپ کی طبیعت مبارکہ علیل تھی، طبیعت مبارکہ ہاں تب آپ ایک رکعت پڑھتے تو چند سیکنڈ کے لیے ایک رکعت کے بعد بیٹھتے پھر اٹھ جاتے. آج ہمارے بندے بالکل ٹھیک ٹنا ٹن بہترین ہوتے ہیں، اوکے گڈ اینڈ ویل ہیلتھ، بالکل صحت میں کوئی کمزوری نہیں، اللہ اکبر ایک رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں گے پھر اٹھیں گے. بھئی آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ آپ بیمار ہیں. یہ عذر کے لیے ہے. یہ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ جب عذر ہو بندے کو. اچھا جی آگے. اور ہماری دلیل وہ جو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، دیگر ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام ترمذی نے 288 نمبر روایت ہے کہ امام ترمذی نے حدیث لائیں ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہدو فی الصلاۃ علی صدور قدم، حضور اپنے قدموں کے سینے پر کھڑے ہوتے تھے، یعنی بیٹھتے ہر رکعت کے بعد بیٹھنا کوئی نہیں تھا، حضور ڈائریکٹ کھڑے ہوتے تھے. امام ترمذی کہتے ہیں عمل اس پر اہل علم کا، اس حدیث پر کہ بندہ بیٹھے نہ. اور امام ابن ابی شیبہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت کی ہے کہ وہ بھی اس طرح کرتے تھے، مولا علی سے بھی یا ابن عمر سے، ابن زبیر سے، اور حضرت عمر فاروق سے بھی اسی طرح. اور امام شافعی فرماتے ہیں حضرت عمر اور مولا علی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ اسی طرح کرتے تھے، بیٹھتے کوئی نہیں تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا آقا کریم علیہ السلام جب بیٹھے تھے تو آپ علیل تھے طبیعت مبارکہ، تو علیل صحابہ باقی تو علیل نہیں تھے، تو صحابہ کرام حضور کی وہ پہلی حالت صحت والی سنت. دیکھیں سنتیں بھی ہیں مختلف، کچھ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں حالت عام روٹین میں، کچھ کام کیے ہیں اپنا عذر کے وقت، کچھ کام کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیماری میں، کچھ معاملات فرمائے. اور دیکھ لیں عام روٹین کیا ہے، بیٹھ کے پیشاب کرنا. ایک بار جب ران مبارک میں زخم تھا کھڑے ہو کے کیا، پوری امت کو قیامت تک اسوہ حسنہ دے دیا کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو اور بیٹھ نہ سکے وہ کھڑا ہو کے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے روز کھڑے ہو کے پیشاب کریں، یہ مطلب ہے اس کا. اسی طرح یہ نماز کے معاملات ہیں، عام روٹین سی آقا کریم صاحب قدموں کے سینوں پر اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، یعنی سجدے سے اٹھنا اور قدموں کے سینے پر یعنی قدموں کے اگلے حصے کے اوپر زور لگانا اور کھڑے ہو جانا، یہ عام روٹین تھی. اور ایک حالت کبر میں، حالت بیماری میں آپ کی ایک روٹین تھی کہ آپ ہر رکعت کے بعد چند سیکنڈ کے لیے بیٹھتے، جلسہ استراحت آرام لینے کے لیے 2 سیکنڈ چند سیکنڈ بیٹھ کے پھر آپ کھڑے ہوتے. آپ کو بندہ کہ نہیں جو ہر نماز میں ہر بندے نے یہی کرنا ہے، بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، اللہ کا حکم. پھر ہم ایک پھر بات وہی آ جاتی ہے. اچھا جی امام بخاری نے اس کا اچھا یہ باقی تمام صحابہ سے یہی مروی ہے. اور مولا علی قاری کہتے ہیں اتفاق ہے اس کی بات کے اوپر اکابر صحابہ کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قریب تھے اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر صحبت حاصل ہوئی جنہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ بندہ بیٹھے نہ. تو حضرت مالک بن حویرث آئے اور چند دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے اور پھر چلے گئے بس. اب ایک وہ صحابہ جنہوں نے 20 سال حضور کے ساتھ رہے اور ایک طرف وہ صحابی جو 20 دن رہے، تو کس کی بات کو ترجیح دی جائے گی؟ 20 سال جو رہے ظاہری سی بات ہے ان کی بات کو ترجیح دی جائے گی. 797 نمبر روایت ہے. وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہاتھ اٹھائے جب نماز میں حضور داخل ہوئے. یہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ جو تھے یہ حضر موت کے شہزادے تھے، ادھر کے علاقوں کے بادشاہوں کے بیٹوں میں سے، بادشاہ کی اولاد میں سے تھے. جب یہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے سے پہلے صحابہ کو خبر دے دی. فرمایا یاتیکم وائل بن حجر من حضر موت طائعا وراغبا فی اللہ و فی رسولہ. فرمایا تو صحابہ تمہارے پاس وائل بن حجر آنے والا ہے، وہ نا حضر موت کے بادشاہوں کا بچہ ہے، شہزادہ ہے، ان کی اولاد میں سے ہے. راغبا فی اللہ و فی رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں اس کو دلچسپی پیدا ہو گئی تو وہ ان کے لیے وہ آ رہا ہے. حضور نے پہلے بتا دیا تھا. سبحان اللہ. مسند بازار کے اندر یہ واقعہ ہے.
تو جب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرحبا کہا، ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور ان کو اس پہ بٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا اللہم بارک فی وائل، اللہ وائل کو برکت دے، اس کی اولاد کو برکت دے، اس کے بچوں کو بھی برکتیں عطا فرما۔ نسلوں کے لیے سرکار نے دعا فرما دی۔ تو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، فرمایا میں نے دیکھا حضور کو، ہاتھوں کو اٹھایا جب نماز میں داخل ہوئے، پھر اللہ اکبر کہی، پھر آپ نے کپڑا اوڑھ لیے چادر کے نیچے یعنی ہاتھ کر لیے، پھر آپ نے ہاتھوں کو رکھا دائیں کو بائیں پر، یادہ ہوا، اب دیکھیں ہاتھ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا۔ ایک بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے حضور نے اپنی دائیں ذراع کو بائیں ذراع پر رکھا۔ اب ذراع کا اطلاق ساری بازو پہ ہوتا ہے، تو کیا مطلب ایسے رکھیں گے؟ وہ ایک خارجی ہے، اس نے نیا طریقہ نکال دیا، وہ کہتا ہے نماز میں یہ ایسے نماز پڑھنی ہے، الحمدللہ ایسے، یہ پوری ذراع ہے اور اس کو اس پہ رکھنا۔ اب یہاں پہ حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ وعدہ یادہ الیمنی علی حضور ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھ۔ اب اس میں یہ ہے، اور آگے آئے گا دیگر حدیثوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس گٹ کو پکڑتے ہوتے تھے، یہ کلائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑتے تھے نماز میں۔ اب ایسے کلائی پکڑی جاتی؟ اچھا جی، جب آپ ارادہ فرماتے رکوع جانے کا تو ہاتھوں کو نکالتے کپڑے سے، ان کو اٹھاتے تکبیر کہتے، رکوع کرتے، جب فرماتے سمیع اللہ لمن حمدہ حضور علیہ السلام ہاتھوں کو اٹھاتے تکبیر کہتے، سجدہ کرتے تو سجدہ کرتے دو ہتھیلیوں کے درمیان، دو ہاتھوں کے درمیان۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ اگلی 798 نمبر روایت سہل بن سعد فرماتے ہیں لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ بندہ رکھے دایاں ہاتھ علی ذراعہ الجسریٰ، بائیں کے اوپر نماز کے اندر ایسے۔ اور حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے کہ مولا علی فرماتے تھے من السنۃ فی الصلاۃ، نماز کی سنت یہ ہے وضع الاکف علی الاکف تحت السرہ، ہتھیلی کو ہتھیلی کے اوپر، یہ ہتھیلی ہے، ہتھیلی کو ہتھیلی کے اوپر رکھنا ناف کے نیچے، ناف کے ہاں جی۔ اور جناب آقا کریم علیہ السلام کی مرفوع حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناف کے نیچے وہ ہاتھ بند، یہ اس کے اوپر بھی ہم بات ریکارڈ کرا چکے ہیں، ایک بات ہے ہو چکی بات پرانی، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ اکبر، یہ آگے حدیث سنن النسائی کے اندر ہے، یہ اوپر نہیں ہے، مولا علی قاری کی میں بات کر رہا ہوں۔ سنن نسائی کی ہے کہ انہ وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسریٰ، حضور نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کف کی پشت پر، یہ ہاتھ اس کی پشت پر یہاں رکھا، اور گٹ اور کلائی کے گٹ اور کلائی، یہ گٹ کلائی، یہ اب یہ کلائی کے اوپر آ گئی انگلیاں، گٹ پکڑا گیا، ہاتھ کا بیرونی حصہ اس پشت پہ آ گیا۔ تینوں حدیثوں پہ یہ عمل ہو گیا، تینوں باتوں پہ۔ اور ذراع کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہو رہا ہے، یہ ذراع تو ساری ہے، ذراع دائیں ذراع بائیں ذراع پر بھی آ گئی، گٹ بھی پکڑا گیا، کلائی کے اوپر بھی آ گیا، اور یہ باطن اس کے اوپر بھی آ گیا۔ چار روایتوں پہ عمل اس طرح ہو گیا۔ اگر اس طرح باندھ لیں ہاتھ تو گٹ کس نے پکڑنا، کلائی کے اوپر ہاتھ کب آیا، اور اپنا دائیں ہاتھ کا باطن بائیں ہاتھ کی پشت پہ کیسے رکھا جائے گا، یہ تین حدیثوں پہ عمل کیسے ہوگا یہ والی صورت میں، ٹھیک۔ اور بخاری مسلم کے اندر حضور نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑا، یہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، اور ایک روایت میں آخذ بیمینہ ہی، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، آگے حضرت ابو ہریرہ 799 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تکبیر کہتے، جب کھڑے تو پھر تکبیر کہتے، جب رکوع کرتے پھر کہتے سمیع اللہ لمن حمدہ، جب آپ اپنی پشت کو رکوع سے اٹھاتے پھر کہتے، اس حال میں آپ کھڑے ہوتے ربنا لک الحمد، پھر آپ تکبیر کہتے جب جھکتے، پھر تکبیر کہتے جب سر اٹھاتے، پھر تکبیر کہتے سجدہ کرتے، پھر تکبیر کہتے جب سجدے سے سر اٹھاتے۔ ساری نماز میں حضور اسی طرح تکبیرات کہتے، کیا اللہ اکبر، اللہ، یا ہر رکوع بدلتے، ہر سائڈ بدلتے ہوئے، نماز کا ایکشن بدلتے ہوئے رکوع کہنا جی، ثم یفعل ذلک، ساری نماز میں کرتے حتیٰ کہ نماز پوری ہو جاتی۔ اور آپ تکبیر کہتے جب کھڑے ہوتے بیٹھنے کے بعد دو رکعتوں کے بعد جو بیٹھتے ہیں تحیات سے کھڑے ہوتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث 800 نمبر روایت ہے، جابر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل نماز وہ ہے طول القنوت، جس کے اندر قیام و قرات لمبی قیام والی نماز افضل ہے۔ علماء کے اس بارے میں اختلاف ہے کہ زیادہ سجدے کرنا افضل ہے یا زیادہ لمبی قرات کرنا افضل ہے۔ اس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھ دیگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ
رائے ہے اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ لمبا قیام کرنا کثرت رکوع و سجود سے افضل، کثرت رکوع و سجود سے افضل۔ زیادہ سجدے کرنا یعنی بندہ دو دو رکعتیں چھوٹی چھوٹی پڑھے اور سجدے کرتا رہے، اس سے بہتر ہے کہ لمبی نماز پڑھے اور خوبصورت پڑھے۔ آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں آتا، آپ رات کو عائشہ فرماتے حضور 4 پڑھتے، نہ پوچھ ان کے حسن اور طول کے بارے میں، اتنی لمبی ہوتی کہ 2.5 5 سپارے کے برابر ایک رکعت چلی جاتی، اور پھر فرمایا رکوع بھی اتنا ہی لمبا، سجدے بھی اتنے لمبے، یعنی آقا کریم علیہ السلام طول قرات والی آپ نماز پڑھا کرتے تھے، یہ آقا کریم سنت مبارکہ ہے۔ لیکن دوسری طرف بھی رائے موجود ہے علماء کرام کی کہ زیادہ سجدے کرنا بھی یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی جو جس طریقے پر کر سکے افضل۔ لیکن سب سے افضل عبادت کون سی ہے دنیا پہ عام روٹین میں ہماری باتیں، ان میں سے افضل عبادت نماز وغیرہ، نماز قرآن، اس میں کیا ہے؟ حالت نماز میں اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھنا، یہ نماز اور قرات میں سب سے افضل عبادت ہے۔ عام روٹین میں اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا ثواب اس کا بہت اجر ہے، لیکن وہی قرآن نماز میں پڑھنا یہ اس سے زیادہ اجر کا حامل زیادہ۔ ایک بندہ سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی اللہ سبحان، پڑھتا رہتا ہے، اور ایک بندہ نماز کا سجدہ کرتا ہے، ثواب کس کو زیادہ ہے؟ نماز والے سے، کیونکہ یہ باتیں مقصود ہے۔ دوسری فصل 801 نمبر روایت ہے، یہ روایت سنیں جی ذرا، ایک پہلے روایت سن لیں۔ حضرت ابو حمید سعدی فرماتے ہیں 10 صحابہ میں بیٹھے تھے، یہ روایت ضعیف ہے، اس کو علامہ البانی نے ضعیف کہا، اور یہاں سے میں آج لیے میرات المناجی میں اسپیشل اس لیے یہ آپ کو پڑھ کے اس میں سے کچھ باتیں سنانی ہیں۔ 801 نمبر ابو حمید سعدی فرماتے ہیں 10 صحابہ میں بیٹھے تھے، فرمایا میں زیادہ جانتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو، انہوں نے کہا پھر ہمیں دکھا۔ آپ نے فرمایا حضور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہاتھوں کو بلند کرتے حتیٰ کہ برابر ہو جاتے کندھوں کے، تکبیر کہتے، پھر آپ قرات کرتے پڑھتے، پھر تکبیر کہتے ہاتھوں کو اٹھاتے کندھوں کے برابر ہو جاتے، پھر رکوع کہتے اور اپنے ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر ٹکا لیتے رکھتے، ثم یعتدل، پھر آپ برابر ہو جاتے، نہ اپنے سر کو بہت نیچے کرتے اور نہ ہی اس کو بہت اونچا کرتے، نہ ہی تو بالکل اس کو جھکا دیتے اور نہ ہی اس کو اکڑا کے سیدھا کرتے، نہ پھر آپ سر اٹھاتے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، پھر ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ کندھوں کے برابر سیدھے ہو جاتے ہاتھ، اچھا جی، پھر آپ اللہ اکبر کہتے، پھر زمین کی طرف جھک جاتے، سجدہ کرتے، آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے، یہ سجدہ کرتے وقت ہاتھ یہ اپنے پہلوؤں سے حضور دور رکھتے، اور آپ یفتح اصابع رجلیہ، اور آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو کھول کے رکھتے، یعنی بالکل بند بینڈ نہیں کرنا پاؤں، پھر آپ اپنے سر کو اٹھاتے اور آپ اپنے بائیں قدم کو بچھاتے اور اس پر بیٹھتے، پھر آپ سیدھے ہو جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ برابر آ جاتی، پھر سجدہ کرتے، پھر کہتے اللہ اکبر، پھر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ویرفعوا، پھر آپ اٹھتے اور پھر آپ اپنے بائیں قدم شریف کو بچھاتے اور اس پر بیٹھتے، پھر آپ برابر ہو جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی، پھر آپ اٹھتے، پھر ہر دوسری رکعت میں اسی کی مثل کیا، ثم اذا قام من الرکعتین، پھر جب آپ 2 رکعتوں سے اٹھتے پھر اللہ اکبر کہتے اور ہاتھوں کو اٹھاتے، رفع الیدین کرتے حتیٰ کہ ان دونوں کو کندھوں کے برابر کر لیتے، جیسا کہ نماز کے شروع میں آپ نے کیا تکبیر کہہ کے، پھر اسی طرح بقیہ نماز میں کرتے حتیٰ کہ جب سجدہ آتا وہ سجدہ کہ جس کے اندر سلام ہے، آپ اپنے بائیں پاؤں کو ہٹاتے اور تورک کرتے، اس طرح جس طرح پہلے بتا دیا، اس طرح بائیں جانب پر جھک کے بیٹھتے، بائیں جانب کو اس طرح جھک کے، پھر آپ سلام پھیرتے۔ تو وہ باقی صحابہ کہنے لگے تو نے سچ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ اس کو امام ابو داؤد نے اور دارمی نے روایت کیا، یہ روایت اس کے اندر محمد عبد الحمید بن جعفر راوی، اس کو علامہ البانی نے ضعیف کہا ہے۔ اچھا آگے، اور ترمذی نے اس کو روایت کیا اور ابن ماجہ نے اس کے ہمانہ روایت بیان کی۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے، یہ بالکل نہیں، یہ صاحب مشکات کی خطا ہے کہ آپ نے یہاں پہ حسن صحیح کہا، حالانکہ امام ترمذی نے اس حدیث کو سرے سے لکھا ہی نہیں ہے ترمذی میں، یہ اتنی لمبی روایت ترمذی میں نہیں ہے، وہاں پہ ہے ہاں وفی الباب، باب کے اندر مالک بن حویرث سے روایت ہے اور ابو حمید سعدی سے روایت ہے، یہ ہے باب میں، اور حدیث حسن صحیح اس کو نہیں کہا، وہ پچھلی روایت کو کہا۔ اچھا اب یہاں پہ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، نعیمی کتب خانے کی چھپی میرات المناجیہ، حالت اس کی دیکھیں نا وہ بہت پرانی ہے، بالکل یہ ابتدائی وہ ہے۔ اچھا اس کی دوسری جلد میں نا یہاں پہ کہتے ہیں یہ حدیث رفع یدین کرنے والوں کی انتہائی دلیل ہے جو ان کے بچے بچے کو یاد ہوتی ہے۔ اس کے متعلق چند معروضات ہیں، اب دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب رحمۃ اللہ، کہتے ہیں یہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، مدلس ہے،
بلکہ قریباً موضوع ہے، یعنی قریب ہے اس کے کہ شاید یہ گھڑی گئی، اس لیے کہ اس کے اندر ایک راوی عبد الحمید بن جعفر بھی ہے جو سخت مجروح اور ضعیف ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ اس کا ایک راوی محمد بن عمر بن عطا ہے جس کی ملاقات ابو حمید سعدی سے نہیں، روایت بیان کرنے والے ابو حمید سعدی، ایک تو اس کے اندر ایک راوی ضعیف ہے، دوسرا ایک راوی اس کی ملاقات ان سے ثابت نہیں، وہ کہیں کہتا ہے میں نے ابو حمید سعدی سے سنا، کہیں کہتا ہے ابو حمید سعدی سے روایت ہے، کہیں آن سے کہیں صراحت سے، یہ لہذا یہ جھوٹا ہے۔ درمیان میں کوئی راوی چھوڑ گیا ہے اور وہ مجہول ہے۔ تیسرا یہ انہی ابو حمید کی روایت ابھی بخاری میں گزری پیچھے پہلی فصل میں، بخاری کے اندر جو روایت ہے کہ ہر ہڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی جگہ پہ آ جاتی، وہاں رفع دین کا بالکل ذکر نہیں، معلوم ہوتا ہے رفع دین والی عبارت الحاقی ہے ورنہ امام بخاری ضرور لیتے۔ چوتھی بات اب شکم بیان کر رہے ہیں روایت کی۔ چوتھی، ابو حمید نے حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل آخر تک رہا، یہ اس حدیث میں ایک تو یہ بات اسے ثابت نہیں ہوتی کہ آخر تک یہ عمل رہا، بلکہ اس فعل منسوخ کا ذکر کیا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کرتے تھے بعد میں چھوڑ دی۔ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات، یہ حدیث قیاس کے بھی خلاف ہے، کیونکہ رکوع کی تکبیر سجدے کی تکبیر کے مشابہ ہے نہ کہ تکبیر تحریمہ، کیونکہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، یہ سنت، اور وہ نماز میں ایک بار یہ بار بار، تو چاہیے کہ جیسے سجدے کی تکبیر میں رفع دین نہیں ہوتا ایسے اس میں بھی نہ ہو۔ 5 باتیں۔ 6ٹھی بات، فقہائے صحابہ عبداللہ بن مسعود ابن عباس علقمہ عبداللہ بن زبیر دیگر صحابہ صرف تکبیر تحریمہ پر ہاتھ اٹھائے پھر نہ اٹھائے، وہ حضرات نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہتے تھے، اس لیے ان کی روایات اس روایت سے قوی ہے، اس روایت سے۔ اچھا ایک بات ہوگی، اب آگے آ جائیں۔ ترمذی میں یہ جو کہا ابھی امام ترمذی نے کہا اس کی سند حسن صحیح ہے، ترمذی نے اس حدیث کو حسن نہیں کہا جو یہاں مذکور ہے، اس میں تو یہ حدیث ہی نہیں ہے بلکہ اس کہ ہم مانا کوئی اور روایت ہے جسے انہوں نے حسن صحیح کہا امام ترمذی نے، یہ روایت نہیں ہے، یہ حدیث تو بے حد ضعیف ناقابل عمل ہے۔ چنانچہ فقیر نے ترمذی میں باب رفع الیدین دیکھا، وہاں ابن عمر کی روایت نقل کی۔ یہ الحمدللہ ترمذی شریف میں ہم نے بھی اس بار پورا ترمذی کا کتاب الصلاۃ سے گزر کے ہم حج پہ جا چکے ہیں، ترمذی میں یہ روایت ہے ہی نہیں۔ اچھا حدیث ابو حمید کو فی الباب کہہ کے بیان کیا ہے کہ فی الباب، امام ترمذی کی عادت ہے حدیث لکھتے ہیں نیچے کہتے ہیں فی الباب نبی ہریرہ و ابی بکر و عمر و عثمان و علی و عطاء، اس طرح کہ اس باب میں اتنے صحابہ سے روایتیں ہیں، یعنی اس کے اندر کیا ہوتا ہے مطابعات اور شواہد ہوتے ہیں۔ اچھا کہتے ہیں وہ باب کہہ کے بیان کیا، آخر میں امام ترمذی نے اس اوپر والی حدیث کو حسن صحیح کہا ہے، لہٰذا اس روایت کو حسن صحیح نے کہا۔ ناظرین اس بارے سے دھوکہ نہ کھائیں، اگر ترمذی کے نزدیک یہ حدیث ابو حمید صحیح ہوتی تو اس کا ذکر فرماتے، یہ بات۔ اچھا اگلی بات، ابو داؤد میں یہ حدیث ابو حمید بہت روایتوں سے مروی ہے، یہ حدیث ابو حمید بہت سے روایتوں سے مروی، مگر سب روایتوں میں عبد الحمید بن جعفر یا محمد بن عمر اور عطا نامی راوی ہیں، یہ دونوں ضعیف ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ منکر الحدیث ہیں، بعض نے کہا ان کی ساری سندیں مجہول مضطرب مدلس قریباً موضوع ہیں۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر جرح کی ہے، اس روایت کے اوپر۔ اچھا جی، ہاں یہ بات ایک اور رہ گئی تھی سنانے والی، حضرت عبداللہ بن عمر والی جو روایت ہے پیچھے گزری، حضرت ابو حمید سعدی والی وہ پیچھے بھی گزری بخاری کے اندر، پہلی فصل میں دیکھی گزری ہے نا۔ اچھا جی، اب یہ جو روایت ہے صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو حمید سعدی والی، اس کے اندر کہتے ہیں سیدنا ابن عمر کے نزدیک بھی رفع دین منسوخ ہے، نیز رسالہ آفتاب محمدی میں ہے کہ حضرت ابن عمر کی حدیث چند روایتوں سے منقول ہے، جس میں سے ایک روایت ابن عمر کی روایتیں جو بخاری میں آئی ہیں رفع دین والی ان کی بات کر رہے ہیں، ایک روایت میں یونس ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے جو رفع دین کی روایت ہے، ایک کی سند میں یونس نام کا راوی ہے جو سخت ضعیف ہے، بخاری کی روایتوں پہ جرح کر رہے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ۔ دوسری سند میں ابو قلابہ ہے جو خارج المذہب تھا، تیسری میں عبید اللہ ہے یہ پکا رافضی تھا، چوتھی میں شعیب بن اسحاق ہے یہ مرجیہ تھا۔ غرض کے رفع دین کی حدیث کی اکثر اسنادوں میں
بد مذہب خصوصاً روافظ بہت شامل ہیں، کیونکہ یہ عمل ان کا ہو سکتا ہے، شیعہ آج بھی کرتے ہیں۔ روافظ کے تقیہ کی وجہ سے امام بخاری کو ہو سکتا ہے پتہ نہ لگا ہو، روافظ کے تقیہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے امام بخاری کو پتہ نہ لگا ہو، لہذا وہ روایتیں صحیح نہیں۔ صحیح بخاری کی روایتوں سے انہوں نے اختلاف کیا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا جی، آگے دوسری روایت ابو داؤد کی، رکوع کیا، یہ بھی ضعیف ہے۔ رکوع کیا، وضع رکھا اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر، گویا کہ آپ نے ان کو پکڑا ہوا ہے، دبایا ہے۔ وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَنَهَاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ، اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو پہلوؤں سے ہٹا کے رکھا، سیدھا رکھا، پھر آپ نے سجدہ کیا، اپنے ناک اور پیشانی کو زمین کے اوپر ٹکا دیا، پھر ہاتھوں کو اپنی پہلوؤں سے جدا رکھا، پھر ہاتھوں کو کندھوں کے برابر حذو منکبہ، ہاتھوں کو اپنی ہتھیلیوں کو کندھوں کے برابر رکھا سجدے میں جا کے، اور ایک روایت میں آتا ہے کندھوں کے برابر، اور پیچھے ابھی صحیح مسلم کی روایت گزری کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کیا، ٹھیک ہے، تو یہ ضعیف روایت ہے، وہ صحیح ہے صحیح مسلم والی کہ دو ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا، اور آپ نے کشادہ کیا اپنے دو رانوں کے درمیان، غیر حامل بطن ہی، یعنی اپنی ران اور آقا کریم صاحب نے اپنے ہاتھوں کے درمیان بھی فاصلہ رکھا۔ اچھا جی، حتیٰ کہ فارغ ہو گئے اسے، پھر آپ بیٹھے، سجدے سے فارغ ہو کے پھر بیٹھے، پھر آپ نے بایاں پاؤں بچھایا، اور واقبال بشدہ الجمنہ علی قبلتہ، اور اپنے دائیں کو قبلہ کی جانب کیا، دائیں کے سامنے حصے کو قبلہ کی طرف کیا، اس طرح لٹا کے۔ ووضع کف الجمنہ علی رکبتہ الجمنہ، اور آقا کریم علیہ السلام نے دایاں ہاتھ دائیں ران پہ رکھا اور بایاں بائیں پہ رکھا، واشارہ بسوے، انگلی کے ساتھ اشارہ کیا۔ اور ایک روایت میں جب بیٹھے دو رکعتوں میں بیٹھے آپ اپنے بائیں قدم کے پیٹ پر اور دائیں کو کھڑا کر لیے، یہ جس طرح پہلے پچھلا طریقہ ہمارا جس طرح بیٹھتے ہیں، ایک روایت میں یہ ہے۔ اور جب چوتھی میں تو آپ نے تورک فرمایا جھک کے، یعنی دونوں کو لٹا کے ایک طرف نکل کے، ایک اور قدموں کو نکال دیا ایک طرف۔ ایک تو بات ہو گئی کہ یہ جو تورک والی روایت ہے، دونوں قدموں کو ایک طرف نکالنا، یہ ضعیف ہے روایت، ٹھیک ہے، اور صحیح بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں گزری، حضور علیہ السلام دائیں ہاتھ پاؤں کو کھڑا کرتے، بائیں کو بچھاتے، یہ ابو داؤد والی روایت، ابن ماجہ والی صحیح نہیں۔ 802 نمبر روایت، وائل بن حجر فرماتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب نماز کی طرف حضور کھڑے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا حتیٰ کہ کندھوں کے برابر ہو گئے، اور آپ کے دونوں وحاذا ابہامئی ہی اذنیہ، اور آپ کے دونوں ابہامین یعنی دونوں انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہو گئے، یہ کانوں کے انگوٹھے کانوں کے برابر، ہاتھ کندھوں کے برابر، پھر آپ نے تکبیر کہی۔ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا۔ 803 نمبر روایت، قبیصہ رضی اللہ عنہ بن حلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امامت کرائی، فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو پکڑتے تھے، طریقہ پیچھے گزر گیا۔ 804 نمبر روایت ہے، حضرت رفاع رضی اللہ عنہ، رفاع بن رافع فرماتے ایک بندہ آیا، اس نے نماز پڑھی مسجد میں، پھر آیا حضور کو سلام کیا، حضور نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھ، تیری نماز کامل نہیں ہوئی۔ لم تصلی نہیں ہوئی، کیا مطلب؟ کامل نہیں ہوئی۔ عرض کی حضور مجھے سکھا دیے میں کیسے پڑھوں؟ فرمایا جب تو توجہ کرے قبلہ کی طرف تکبیر کیا، پھر قرآن پڑھ، فاتحہ، وما شاء اللہ، اور جو اللہ چاہے وہ بھی پڑھ، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے اور کچھ پڑھنا بھی، کہتے ہیں فاتحہ ہر جگہ پہ واجب ہے، امام کے پیچھے بھی، اگر امام کے پیچھے فاتحہ واجب ہے تو اور کچھ بھی واجب ہے، وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ فاتحہ اور کچھ پڑھنا یہ عام بندے کے لیے ہے، مقتدی کے لیے اس کے لیے وہ علیحدہ صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو تو امام کی قراءت ہی اس کی قراءت، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، فرمایا اور جو چاہے اللہ تو پڑھ، اور جب تو رکوع کرے تو اپنے ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں کے اوپر ٹکا لے، اور رکوع کے اندر ذرا سکون کر، وامدد ظہرک، اور اپنی پشت کو بچھا، سیدھا کر، جب تو کھڑا ہو تو اپنی صلب کو سیدھا کر، پشت کو، اور سر اٹھا حتیٰ کہ تیری ہڈی لوٹ آئے اپنے جوڑوں پر، جب سجدہ کرے سجدے کے اندر ذرا تمکین کر، سکون کر، جب اٹھے تو بیٹھ علی فخذک الیسریٰ، بیٹھ اپنی بائیں ران پر، یعنی بائیں پاؤں کو اسی طرح بچھا کے اس پہ بیٹھ، پھر کر ہر رکعت میں اور سجدہ کر حتیٰ کہ تو مطمئن ہو جائے، یہ مساوی کے لفظ ہیں۔ ابو داؤد نے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اس کو ذکر کیا، امام ترمذی نسائی نے اس کے ہمانہ روایت کیا، اور امام ترمذی کی ایک روایت ہے، فرمایا جب تو کھڑا ہو نماز کی طرف وضو کر جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، پھر تشہد پر، پھر فاقم، اور پھر تشہد پڑھنے کے بعد تو کھڑا ہو جا، اگر تیرے پاس کوئی ہے قرآن یاد ہے تو پڑھ، وگرنہ اللہ کی حمد بیان کر، تکبیر بیان کر، تحلیل بیان کر، پھر رکوع کر دے، یہ اس کے لیے جس کو آتی نہ ہو۔
اچھا جی، اگلی 805 نمبر روایت ہے، فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز 2 رکھتے ہیں، تشہد ہے ہر 2 رکعتوں میں، اور تخشع خشوع و خضوع ہے، گڑ گڑانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرنا ہے، اور پھر تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا، یعنی تو ان کو اٹھا اپنے رب کی طرف مستقبل، ان کے بطون پیٹ، ہاتھوں کے پیٹ اندر والا حصہ ہاتھوں کا تیرے چہرے کی طرف، وجہ تیرے سامنے ہو اس طرح، اور تو کہہ یا ربی یعنی دعا مانگ، اور فرض نماز پڑھ کے یا ہر نماز پڑھ کے کیا کر رہا ہے؟ آج کہتے ہیں یہ بھی بدعت ہے، نماز کے بعد دعا کرنا بھی کئی بندے پاکستان میں فتویٰ دیتے ہیں، کہتے بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کہاں لے کے جاتی ہے؟ جہنم میں، لہذا جس نے بعد نماز کے نتیجہ کیا نکلا؟ جس نے نماز کے بعد دعا مانگی وہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنے اللہ سے مانگنے سے بندہ کمال نہیں ہوگی، مات نہیں مارے گی بندوں کی۔ حضور فرماتے ہیں، اب حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کیا یا ربی، جو یہ نہ کرے فہو قضا و قضا، وہ اس طرح ہے، یعنی اور ایک روایت میں فہو خدا، جو اس کی نماز کامل ہے۔ آپ دیکھیں جو نماز کے بعد دعا نہ مانگے، سرکار فرمایا اس کی کامل ہی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے مانگنی نہیں، بدعت ہے، جو مانگے گا اس کی بھی نہیں ہونی۔ سرکار فرماتے جو نہ مانگے اس کی، ہمارے پاکستان کے بندے ہمیں کئی مولوی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس نے مانگی اس کی نہیں ہونی، اللہ اکبر۔ اب حدیث کیا کہہ رہی ہے اور یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تیسری فصل 806 نمبر روایت، سعید بن حارث بن مولا فرماتے ہیں ہمیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نماز پڑھ اونچی تکبیر کہی، جب آپ نے سجدے سر اٹھایا، جب سجدہ کیا، جب اٹھایا، 2 رکعتوں سے اٹھے، فرمایا میں نے اسی طرح حضور کو دیکھا کہ تکبیر اونچی کہی جائے تاکہ سنیں سب کو۔ اچھا 807 نمبر روایت ہے، اکرمہ فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی ایک بزرگ کے پیچھے مکہ میں، انہوں نے 2 تکبیریں کہیں، فکبر سنتین و 20، انہوں نے 22 تکبیریں کہیں، کتنی؟ 22۔ اچھا میں نے ابن عباس کو کہا انہ احمق، یہ مجھے بندہ صحیح نہیں لگتا، احمق لگتا ہے۔ اللہ حضرت عبداللہ بن عباس جلال میں آ گئے تو عبداللہ بن عباس فرمانے لگے تیری ماں تجھے گم پائے، یعنی تو گم جائے، مر جائے، تجھے نہیں پتا سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، نماز پڑھانے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے حضرت جو ہے وہ جوانی کے جوش میں یہ بات کہہ دی کہ حضرت اس سے مراد یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اونچی تکبیر کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا لگتا بابا مجھے بزرگ ویسے درویش لگتا کہ اتنی اونچی تکبیریں کہہ رہا ہے، تو آپ نے جھڑکا اور عبداللہ نہ حضرت نا اکرمہ کو کہا کہ تو تیری ماں تجھے گم پائے، یعنی گم جائے تو۔ یہ یہاں پہ مولا علی قاری کہتے ہیں یہ تنبیہ اور زجر کے لیے جملہ بولا تھا، یہاں پہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ تجھے نہیں پتہ یہ رسول اللہ کی سنت کو ادا کر رہا ہے اور تو اس ادا کرنے والے کو احمق کہہ رہا ہے۔ اگلی روایت سیدنا امام علی بن حسین سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام آپ سے مرسلن ہے، فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب اٹھتے اٹھتے آپ تکبیر کہتے ہوتے تھے، حتیٰ ہمیشہ اسی طرح تھے حتیٰ کہ اللہ کو مل گئے، یعنی حضور آتے جاتے اللہ اکبر کہتے۔ 809 نمبر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود العقمہ فرماتے ہیں ہمیں ابن مسعود نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ تو آپ نے نماز پڑھائی، ہاتھ نہ اٹھائے مگر پہلی مرتبہ پہلی تکبیر کے ساتھ۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، ابو داؤد نسائی نے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، صحیح ان کے یہ حدیث ابن مسعود حسن ہے اور اس کے اوپر عمل ہے اہل علم کا، یہ امام ترمذی نے لکھا۔ اچھا جی، اور امام نسائی نے بھی اس کو روایت کیا۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں لیس ہوا بصحیح علی ھذا المعنی، یہ اس معنی پر صحیح، حالانکہ یہ قول صحیح نہیں، جو ہے نا امام میرک شاہ فرماتے ہیں اس کے اندر نظر ہے سنن ابی داؤد کے اندر علی ھذا المعنی کے لفظ نہیں ہے، وہاں پہ ہے لیس ہوا بصحیح، لیسا۔ اچھا یہ بھی ابو داؤد کے 4 نسخے ہیں، کتنے؟ ایک میں یہ ہیں، 3 میں آئی نہیں، یہ بات ہی نہیں ہے، 3 میں یہ بات ہی نہیں۔ اچھا اگر امام ابو داؤد فرماتے بھی ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو ہم پوچھیں گے کیوں صحیح نہیں، کوئی وجہ بتائے۔ اور دیکھیں نا ہم نے پیچھے کہا کہ وہ حدیث ابو میں صحیح نہیں، ہم نے 5 وجوہات پڑھ کے میں نے آپ کو حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ سنائی، 5 وجوہات، اس کی کوئی ایک وجہ بتا دے کو بندہ۔ ایک خارجی مجھے لاہور کا کہنے لگا اس میں سفیان ثوری مدلس ہے، عن سے روایت کر رہا ہے۔ اچھا مجھے پتہ لگ گیا بیچارہ اس نے نا تازی یہ سرگودے کی کتاب پڑھی ہے یہ۔ اچھا میں نے کہا اگر یہ سفیان ثوری مدلس ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے مدلسین کے بھی طبقات ہیں، مدلسین کے بھی پہلے دوسرے طبقے کے مدلس راوی، ان کی روایت اگر تدلیس سے آ جائے تو وہ چل جاتی،
وہ کہنے لگا کوئی نہیں چلتی، سفیان ثوری مدلس ہیں، آن سے روایت کر رہے ہیں لہٰذا یہ ضعیف ہے۔ میں نے کہا اچھا 256 256 روایتیں صحیح بخاری میں سفیان ثوری کی ان سے ہیں، تدلیس ہے، ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں۔ میں نے کہا پاکستان کے کسی ایک مولوی سے لکھوا لاؤ کہ وہ لکھ کے دے دے بخاری کے اندر 256 روایتیں سفیان ثوری کی ان کی وجہ سے ضعیف ہیں، میں آپ کو لکھ کے دے دوں گا یہ روایت ضعیف ہے، کوئی لکھ کے دے تو نہیں، ایسے تو نہیں ہوتا، کوئی لکھ کے نہیں دیتا۔ میں نے کہا کہتا ہی نہیں ہے لکھ کے تجھے کسی نے بیچارے نے دینا، ایویں تو لگ گیا کہ وہ سرگودے والے رسالے کے پیچھے لگا ہوا، اگر کوئی لکھ بھی دے اچھا آپ اس کو روایت کو کہہ بھی دیں کہ ضعیف ہے اور روایتیں نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ خارجیوں کی یہ روش ہے، وہ کہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ ساری روایتیں صحیح ہیں اور جو آپ کرتے ہیں وہ ساری ضعیف ہیں کمال نہیں ہوگی۔ اب کل کو کوئی بندہ اٹھ کے کہے رفع یدین کرنے کی ساری روایتیں دنیا کائنات کی ضعیف ہیں، نہ کرنے کی ساری صحیح ہیں، کیا ہم اس کی تائید کریں گے؟ نہیں، علم کے خلاف بات کر رہا ہے، علمی میدان میں بات بالکل غیر مناسب ہے۔ کون کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ رفع دین کرنے کی حدیثیں صحیح نہیں ہیں، حالانکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے رفع دین فرمانا 28 بار صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، تو نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ اب یہ طریقہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا خارجیوں والا طریقہ نہیں ہے کہ کرنا تو بس جی پاجی سارا ہی ثابت ہے اور نہ کرنا ہے ہی نہیں، ساری ضعیف ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہاں یہ نہیں اس طرح۔ اور اس کی حدیث ترمذی والی حدیث ابن مسعود کے اوپر وہ ابن مبارک کا جو قول پیش کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت تو ثابت ہی نہیں ہے، اس کے اوپر بھی ڈیٹیل سے ہم علیحدہ گفتگو کر چکے ہیں، یوٹیوب پہ پڑھیے۔ 810 نمبر روایت ابو حمید سعدی فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی طرف کھڑے ہوتے قبلہ کی جانب منہ کرتے، ہاتھوں کو اٹھاتے فرماتے اللہ اکبر۔ 811 نمبر روایت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور پڑھائی اور صفوں کے اینڈ پہ ایک بندہ تھا فاسا صلاۃ، تو اس نے نا نماز درست نہ پڑھی، جب سلام پھیرا حضور علیہ السلام نے اس کو ندا دی، اس نے نماز میں نا کوئی غلطی کی تھی، حضور نے ندا دی، فرمایا فلاں کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اللہ تعالیٰ کا عفت کیا تو نے دیکھا نہیں تو نماز کیسے پڑھ رہا تھا؟ انکم ترون، تمہاری رائے ہے کہ مجھ پر تمہاری باتیں چھپی ہیں جو تم کرتے ہو؟ ہائے ہائے سرکار فرماتے ہیں انکم ترون، تم یہ رائے رکھتے ہو کہ یخفی علی شیء، وہ باتیں مجھ پر چھپی ہوئی ہیں مما تصنعون جو تم کرتے ہو، واللہ انی لارا من خلفی کما ارا من بین یدی، اللہ کی قسم جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی اسی طرح دیکھ رہا ہوتا ہوں، سبحان اللہ۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بات کی ہے بڑی، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے چیزوں کو منکشف کھول دیتا ہے، اور حدیث ہے سند حسن کے ساتھ طبرانی کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سامنے میرے کر دی، ان اللہ رفع علی الدنیا وما فیہا، اللہ تعالیٰ نے دنیا ما فیہا میرے سامنے کر دیا، انا انظر فیہا، میں اس میں دیکھ رہا ہوں، وَإِلَىٰ مَا هُوَ قَائِمٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک جو ہونے والا ہے میں مصطفیٰ وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے حاضر و ناظر کا بھی یہی مطلب ہے، حضور اپنی قبر میں ہیں، حضور اللہ کے دیے ہوئے علم سے کائنات کا اور اپنے غلاموں کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اور ملا علی قاری کہتے ہیں اگرچہ وَإِنِ اسْتَغْرَقَ فِي عَالِمِ الْغَيْبِ، اگرچہ بعض اوقات انبیاء پہ ایسی گھڑیاں آتی ہیں وہ عالم الغیب میں ڈوب جاتے ہیں، اللہ کے جلووں میں ڈوب جاتے ہیں، ان کی توجہ کائنات کی ہر جگہ سے ہٹ جاتی ہے، کہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ان سے دنیا اجل ہو جاتی ہے، یہ دنیا رب تعالیٰ پھر بھی ان کی نگاہ میں رکھتا ہے، غلاموں کی ان کو پھر بھی خبر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اراکم من امامی، اور میں اس کے اندر حدیث ہے مسلم اور بخاری کے اندر ہمانہ روایتیں ہیں، فرمایا میں آگے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے بھی دیکھتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور ملا علی قاری فرماتے ہیں انبیاء اولیاء کے حالتیں مختلف ہوتی ہیں، حالتیں درجات علیحدہ ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کو ہر بہت چیزیں دکھا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان نہیں دی، کمال نہیں دیا جو کمال اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔